عام طور پہ ہماری زندگی میں ہماری موٹر وہیکل کا رول بہت کلیدی ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن یقین کریں جب کبھی ایسے کسی بھی واقعے میں کسی موٹر وہیکل میں، کسی کار میں، کسی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ پوری فیملی کے لیے ڈیزاسٹر بن جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ ہماری گاڑی کو آگ لگ سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ جب کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں تو آپ نے اس بات کو آبزرو کرنا ہے کہ کیا کہیں سے کوئی دھواں تو نہیں نکل رہا، کیا آپ کی گاڑی زیادہ ہیٹ اپ تو نہیں ہو رہی، اور کیا آپ کی گاڑی کی ساؤنڈ یا کوئی اس طرح کی چیز ڈفرینٹ تو نہیں ہو رہی۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو، کسی بھی جگہ سے آپ کو کوئی دھواں یا کوئی اس طرح کی چیز محسوس ہو تو آپ فوری طور پہ اپنی گاڑی کو سائڈ والی لین میں لے کے جائیں اور اسے پارکنگ ایریا یا کوئی ایسی جگہ پہ کھڑی کر دیں جہاں پہ کسی پیچھے آنے والی گاڑی کا ٹکرانے کا احتمال نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آگ تھوڑے لیول کی ہے، کم لیول کی آگ ہے، تو اس کو آپ بجھانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں عام طور پر یہ جو آگ ہے، یہ جو ہماری گاڑی کی وائرنگ ہے یا بعد میں کوئی سب اسٹینڈرڈ قسم کے الیکٹریشین نے اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور کسی جوڑ میں کوئی رس لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ آگ لگتی ہے۔ سم ٹائم ہماری اپنی لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی آٹومیٹک گاڑی کے اندر موجود ہیں اور وہ کسی کولائن کے نتیجے میں اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھل رہا اور آپ اس کے اندر موجود ہیں اور اس بات کا احتمال ہے، اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اس گاڑی کو آگ لگ سکتی ہے اور آپ اندر ٹریپ ہوئے ہیں۔ سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ گاڑی کو واقعی آگ لگی ہوتی ہے اور گاڑی کسی بھی حادثے کے نتیجے میں رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی اور آپ اس گاڑی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکل نہیں سکتے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی دونوں ٹانگوں کو اکٹھا جوڑ کے زور کے شیشے کو ماریں اور کوشش کریں کہ وہ شیشہ ٹوٹے۔ یہی آپ کے پاس واحد اسکیپ ہے، اور اپنے آپ کو پینک میں نہ لے کے آئیں، پرسکون رہیں، اور پہلے جو 1-2 منٹ ہے، عام طور پہ ہم کسی ایمرجنسی میں 2-4 منٹ کہتے ہیں، لیکن گاڑی کے حادثے کی صورت میں آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ سیکنڈز کی صورت میں ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے سارے لوگ باہر نکل جائیں، لیکن اگر آپ ٹریپ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنی دونوں ٹانگوں کو جوڑیں اور کوشش کریں کہ آپ کے بوٹ کی ٹو اور اس طرح کی چیز ونڈ سکرین یا سائڈ والے دروازوں کو لگے اور ان کو توڑ کے آپ وہیں سے باہر نکلیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو دھواں بھی باہر نکل جائے گا اور دوسرا آپ خود بھی اس ایریے سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے، آپ کی جو سامنے والی دونوں سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ڈرائیور سیٹ اور ڈرائیور کے ساتھ والی جو پیسنجر سیٹ ہے، اس کے جو ہیڈ سیٹ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے ٹیک لگائی ہوتی ہے، آئیے ہم ان کو نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین اس کو دکھا سکے تو ہم ان ہیڈ سیٹ کو باہر نکالتے ہیں اور اس ہیڈ سیٹ کو باہر نکال کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ادھر سے آ جائیں پلیز۔ اگر آپ ان ہیڈ سیٹ کو دیکھیں، یہ میں نے ہیڈ سیٹ یہاں سے باہر نکالا ہے، اس کے یہ جو ایج ہیں، یہ پلیز آپ دکھائیں نہیں، یہ ایج اتنے شارپ ہیں کہ اس ایمرجنسی کے وقت جب آپ کی گاڑی آٹو لاک ہو گئی ہے اور وہ کھل نہیں رہی اور کولائن کے نتیجے میں اس کے کچھ آپریشن ایسے ہیں جو صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، تو یہ جو اس کے شارپ ایج ہیں، ذرا انہیں کلوز دکھائیے گا پلیز، یہ جو دونوں شارپ ایج ہیں، آپ اس ہیڈ سیٹ کو جو کہ عام طور پہ آپ کے سر کے پیچھے ہوتا ہے، ہم اس کو نکال چکے ہیں اور آپ اس کو پکڑیں اور اسے زور کے ساتھ سائڈ والے دروازے پہ ماریں۔ اس کو سائڈ والے دروازے کے علاوہ آپ ونڈ سکرین کے اوپر بھی مار سکتے ہیں اور اسے زور سے ماریں اور پینک میں نہیں آئیں۔ بالکل اسی طرح کا ہیڈ سیٹ آپ کی جو دوسری ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے اور اس ہیڈ سیٹ کو بھی باہر نکالا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمرجنسی کے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے رسپونڈ کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی جان بچا پائیں گے بلکہ آپ کے فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کی جان بھی بچا پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ٹپ کسی ایسے شخص کے ضرور کام آئے گی جو کسی حادثے کا شکار ہو۔ اللہ نہ کرے آپ کبھی بھی کسی حادثے کا شکار ہو۔